اندر وہ حمد ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد، اس حمد کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ بطور صنف شاعری حمد سے متعارف ہوں، جو کہ پہلے ہم حمد کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور شاعری میں مخمس کی حیت سے روشناس ہوں۔ مخمس سے مراد کیا ہے؟ مخمس سے مراد وہ نظم جو 5 مصروں پر مشتمل ہو، اس کو مخمس کہتے ہیں۔ کہ صنف شاعری کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ مثنوی، رباعی، مسدس، جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ دوسرا، طلبہ کے اندر ایک اور قابلیت آ جائے گی، وہ کیا ہے؟ توحید کے تھوڑے آگاہ ہوں، یعنی توحید کے بارے میں کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ کو سمجھیں، نیز یہ کہ اللہ ہی کی ذات بہترین سہارا ہے۔ یہ بھی طلبہ کے اندر ایک بات بیٹھ جانی چاہیے۔ چوتھا، قافیے اور ردیف کے استعمال اور ردیف و قوافی کی خوبصورتی سے آگاہ ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے دروس میں قافیہ اور ردیف کی تعریف بیان کر چکے ہیں، اس سے آپ آگاہ ہیں، تھوڑی بہت شناسائی اس سے آپ کی ہے۔ تو ابھی ہم شعر جو ہے اس کی تعریف، اس کی تشریح کرنے سے پہلے چند مشکل الفاظ کے معنی بتاتا چلوں، ان کو آپ ابھی اپنی قلم اٹھا لیں، پیج اٹھا لیں اور ان کو نوٹ بھی کر لیں یا اس کو محفوظ کر لیں۔ تو سب سے پہلے سحر، یہاں پر جو الفاظ معانی میں جائیں تو سحر یعنی سویرا، صبح کا تڑکا۔ دوسرا یہاں پر لفظ ہے اجالا یعنی روشنی۔ تیسرا خطر یعنی خطرہ۔ چوتھا سناٹا، مکمل خاموشی۔ اندھیاؤ، اندھیرا، تاریکی۔ اصلاً، ہرگز، کسی طرح، حقیقتاً۔ سنسان، بے آباد۔ قبرستان، وہ جگہ جہاں بہت سی قبریں ہوں۔ بیابان، ویرانہ، ریگستان، اجاڑ۔ پیڑ، درخت۔ کھنڈر، ٹوٹا ہوا مکان، ویرانہ۔ اس کے بعد آتا ہے گھپ، اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا۔ می، بارش۔ پرہول، خوفناک، ڈراؤنا۔ جھونکا، ہوا کا تھپیڑا۔ شب، رات۔ انگارے، آگ کے جلتے ہوئے بڑے کوئلے۔ مرگھٹ، جس جگہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اوسان، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اوسان خطا ہونا، تو یہاں پر اوسان سے مراد ہوش و حواس، اوسان خطا ہونا، ہوش و حواس کھو جانا۔ قوی، طاقتور، تو یہاں پر قوی سے مراد طاقتور۔ ہم کوئی بھی نظم پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ کے معنی سے واقف ہوں تو وہ نظم آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ ہم نے شعر کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔ تو پہلا شعر جناب، پہلے شعر کا پہلا مصرع، بند نمبر 1۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، یعنی میں ہمیشہ خدائے بزرگ کو دیکھتا ہوں، یعنی میری دیکھتا سے مراد ظاہری آنکھوں سے نہیں، بلکہ کوئی بھی مشکل وقت ہوتا ہے، کوئی بھی لمحہ ہوتا ہے، زندگی کا کوئی وقت بھی ہے، تو اس وقت میرا توکل، میرا یقین اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر، یعنی رات ہو، دن ہو، رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر، اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے رات ہے
دن ہے، شام ہے، سویرا ہے، صبح ہے، کوئی وقت بھی ہے، تو اس وقت میری نظروں کے سامنے میری نظر جو ہے وہ خدا پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جس شخص کا یقین خدا پر کامل ہوگا، سچا ہوگا، پختہ ہوگا، اس کو پھر اور کسی طاقت سے ڈر نہیں ہے، چاہے روشنی ہے، اندھیرا ہے، کسی قسم کے بھی واقعات ہو جائیں یا کسی قسم کا بھی وقت آ جائے، وہ ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا یقین خدا پر سچا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس لیے کسی بھی چیز سے خوف نہیں ہوتا کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو اتنی ساری تشریح بھی آپ لکھ لیں گے تو پھر آپ کو لمبی چوڑی تشریحات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطلوبہ نمبر اور یہ بند سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد بند نمبر 2، شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، کہ پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر اسی پہلے بند کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر دوسرے بند کے اندر بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ شام کا وقت ہے، سویرا ہے، چاندنی ہے، گپ اندھیرا ہے۔ گپ اندھیرے سے مراد کوئی ڈراؤنی رات ہے، کوئی ڈراؤنا ہے، بارش برس رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور مشکلات نے مجھ کو گھیرا ہے، تو میں ان تمام باتوں سے، تمام چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ پہلا بند آپ نے پڑھا، دوسرا پڑھا، اس سے آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ گئی ہوں گی کہ کسی قسم کا بھی وقت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اگر ہم خدا پر توکل یقین رکھیں گے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بند نمبر 3، جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھاڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلاً، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، کہ طوفان چل رہے ہوں، طوفانوں کی وجہ سے خوف طاری ہو جائے، طوفان کی وجہ سے انسان خوف زدہ ہو جائیں۔ طوفان، کیونکہ طوفان جب چلتا ہے تو بڑے بڑے انسان بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے طوفان چل رہے ہوں، طوفانوں کا خوف ہو، سخت اندھیاں، سخت آندھیاں چل رہی ہوں، آندھیاں ہی چل رہی ہوں، ان کا ڈر خوف بھی ہو جو لوگوں کو لگا ہوا ہو، تو کہتا ہے مجھ پر یہ اثر نہیں کرتا۔ کہتا ہے طوفانوں کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، آندھیوں کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا طوفان ہو کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے، لیکن اتنا بڑا طوفان ہو، اتنی بڑی آندھی ہو جو درختوں کو گرا رہا ہے، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دل جو ہے ان باتوں سے خوف کھانے والا نہیں ہے، ان چیزوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ صرف اور صرف خدا بزرگ سے ڈرتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے 3 بند مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد بند نمبر 4، ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے عقیدے بہت کمزور ہوتے ہیں، جو
خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ٹوٹ کر آسمان سے تارے، جب آسمان سے تارے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں یا آسمان کی طرف سے شہاب گرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے اتنا بڑا طوفان، اتنا آسمان سے تارے ٹوٹ رہے ہیں، یعنی خوف و ہراس کا عالم ہوتا ہے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے۔ یا یہ کہتا ہے کہ اگر رات کو کہیں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، کہیں آگ کے انگارے گر رہے ہوں، تو کہتا ہے وہم کرتے ہیں لوگ وہم کرتے ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں کہ اوئے ہوئے 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 یہ بہت بری چیز ہے، بہت ڈر جاتے ہیں، ڈر کھا جاتے ہیں، خوف کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، لوگ ڈرنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، کوئی بلائیں نازل ہونے والی ہیں، لیکن کہتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، لوگ ڈرتے رہتے ہیں، لوگ کم اعتقادی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا توکل، میرا بھروسہ، میری امید اور میرا اعتقاد جو ہے وہ خدا بزرگ پر کامل ترین ہے، اس لیے میں کسی بات سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ تو ابھی ہم نے اس نظم جس کا نام ہے حمد، اس نظم کے 4 بند پڑھ لیے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں 5ویں بند کی طرف کہ 5ویں بند کے اندر شاعر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ 5ویں بند میں کہتے ہیں میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے اسی پرانے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 5ویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ اگر میں سفر کر رہا ہوں، میرے راستے میں کوئی بڑا میدان آ جائے، یا میں سفر کر رہا ہوں تو میرے راستے میں کوئی کھنڈر سنسان ویرانہ، کوئی ویران جگہ آ جائے جہاں پر بڑے بہادر لوگ بھی گھبرا جایا کرتے ہیں، یا مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، مرگھٹ جہاں پر ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، یا وہ جگہ آ جائے، یا جہاں پر مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، یا وہ قبرستان آ جائیں، تو کہتا ہے میدان آ جائیں، سنسان وادیاں آ جائیں، مرگھٹ آ جائیں، قبرستان آ جائیں، کہتا ہے ان تمام تر چیزوں کے باوجود میرے اوسان خطا نہیں ہوتے، یعنی میں گھبراتا نہیں ہوں، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے دل کے اندر خدا کی محبت ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا پر بھروسہ ہے، میرا خدا پر اعتقاد ہے۔